وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی گفتگو کا موضوع خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد از انبیاء، امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 3 قسم کی آیات پائی جاتی ہیں جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت ملتی ہے۔ پہلی قسم کی آیات وہ ہیں جن کے اندر سارے کے سارے صحابہ شریک ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى۔ یہ ایسی آیات ہیں ان کے اندر تمام صحابہ شامل ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے مومن، پہلے صحابی ہیں، وہ بطریق اولا ان آیات کے اندر شامل ہیں۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن میں خلفائے راشدین مہدیین کی فضیلت اور منقبت ہے۔ آیت استخلاف ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اس کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اس لیے کہ پہلے خلیفہ راشد ولی ہیں۔ تیسری قسم کی آیات وہ آیات ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہیں، اگرچہ الفاظ کے عموم کو دیکھا جائے تو بھلے ساری امت شامل ہو جائے، لیکن ابتداءً ان آیات کا سبب نزول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ چند آیات کا تذکرہ میں نے پچھلی جمعے پر کیا تھا۔ آج کی گفتگو ان میں سے ایک آیت مبارکہ پر کرنی ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اس آیت مبارکہ پر گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو سے پہلے تمہیداً تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ جب صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ چلے گئے، تو کفار و مشرکین کو تشویش لاحق ہوئی اور ان کے لیے یہ خطرے کا الارم تھا کہ صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم اجمعین چلے گئے، پیچھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند بے کس افراد جو کہ کفار کے شکنجے میں پنجے میں پھنسے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، باقی سارے افراد جا چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے، لہذا آپس میں کچھ میٹنگ کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہم اجمعین کا کیا کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قصی بن کلاب نے مکہ المکرمہ کے اندر ایک گھر بنایا تھا جسے میٹنگ اور مشورے ہی کے لیے بنایا تھا، جسے دار الندوہ کہتے تھے۔ اس کے اندر چند یہ سردار جمع ہوئے آپس کے اندر مشورے کے لیے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس مشورے اور میٹنگ کے اندر شیطان بھی ایک کوڑے کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے اپنا تعارف نجد کے ایک شیخ کے ذریعے کروایا کہ وہ نجد سے آیا ہے، لہذا اس میٹنگ کے اندر شریک ہوا اور اس نے کہا کہ میں تمہاری باتیں سنوں گا، جو رائے مجھے پسند آ جائے گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا اور تمہیں بہتر مشورہ دوں گا۔
لہذا آپس کے اندر مشورہ چلا، اور جو مشورہ ہوا اس کے اندر اور بہت ساری باتیں آئیں، میں ان باتوں کو کاٹ رہا ہوں۔ مین بات پر آتے ہیں کہ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ بھی ایسے نہ ہو کہ چلے جائیں، لہذا پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے کیا کیا جائے کہ جو قریش کے جتنے قبائل ہیں ان میں سے ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اندر شریک ہو، تاکہ وہ جو جماعت ہو وہ مختلف قبائل سے ہو، تاکہ بنو ہاشم والے ان کو بدلتاً قصاصاً قتل نہ کر سکیں، بلکہ بات دیت پر آ جائے اور دیت پر آسانی ہم ادا کر دیں گے، لہذا مسئلہ نہیں بنے گا۔ شیطان نے بھی اس رائے کو پسند کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس ساری میٹنگ کے بارے میں خبر کر دی گئی۔ قرآن مجید کے اندر بات آتی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کافر لوگ مکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اور اس ساری میٹنگ کی خبر یوں وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار بھی مکر کر رہے ہیں، اللہ بھی تدبیر کر رہے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہے ہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ بھی ہجرت کر جائیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ روایات کے اندر بات آتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تو اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، کہ اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمانی ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، ادھر سے کفار نے بھی میٹنگ کی ہوئی ہے، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ میرے بستر پر سو جانا ہے۔ روایات کے اندر بات آتی ہے، حضرت مولانا کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبز چادر دی کہ یہ چادر اوڑھ کر آپ سو جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہوں گے؟ فرمایا میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اولاً اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ہے، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا ہے، تو لہذا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص اور معتمد ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد ہے، اللہ کا انتخاب بھی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اندر رضا بھی ہے۔ لہذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد امانتیں کی گئیں کہ آپ نے لوگوں کو صبح امانتیں واپس کرنی ہے اور لہذا پھر مدینہ منورہ پہنچ جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے گھر سے نکلے تو پتہ چلا کہ باہر کفار نے محاصرہ کیا ہوا ہے، گھر کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے ایک مٹھی مٹی کی لینی ہے، کفار کی طرف پھینک دینی ہے۔ اللہ جل جلالہ ان کی آنکھوں میں یہ مٹی دھول بنا کر اڑا دے گا اور ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، آپ بآسانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی فرمایا اور بآسانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ اب کفار جو تھے وہ گھر کے باہر انتظار کر رہے ہیں، گھر کے اندر جو سونے والے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور لوگ علی کو نبی سمجھ رہے ہیں کہ نبی گھر کے اندر سو رہے ہیں۔ ایک باہر سے بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ گھر کے باہر کیوں کھڑے ہو؟ تو
تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ ہے، تو اس بندے نے کہا کہ وہ تو کب کے آپ کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر چلے گئے ہیں اور آپ یہاں پر باہر انتظار کر رہے ہیں، لہذا ایسی بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں۔ پھر وہ اندر آئے تو اندر آ کر واقعتاً دیکھا کہ بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی نہیں ہے۔ ساری رات علی کو نبی سمجھتے رہے، حالانکہ علی علی ہے، نبی نبی ہے، علی نبی نہیں، نبی علی نہیں۔ لہذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہذا اس دور کا کافر بھی جانتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے، لہذا انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی راہ لی، لیکن وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کا ایک مطلب یہ بن سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی دروازے پر آنے والا عام بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے رسول بھیجے ہوئے اور قاصد کو کہتے ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی انا رسول اللہ، کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور 2 اونٹیاں سفر کے لیے پہلے سے تیار کر رکھی تھیں، اور بیٹی اسماء نے کھانا بھی باندھ کر دیا اور اپنی چادر پھاڑ کر اس کھانے کا منہ بند کیا، جس کی وجہ سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین کہتے ہیں کہ 2 چادروں والی۔ اس دن سے پھر ان کا یہ لقب پڑا ہے۔ بہرحال سارا گھرانہ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکل گئے، پیچھے ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ پہنچے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے ابا جان کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا کہ جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ ابو جہل نے پوچھا کہاں جانا تھا؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جدھر چلے گئے ہیں، لہذا اس کو جواب نہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہ کیا، اور کہا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں ہو سکتا۔ اس نے زور سے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے کان کی بالی نیچے گر گئی اور چہرے پر انگلیوں کے نشانات پڑ گئے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہ کیا، اور کفار اور ابو جہل وہاں سے ناکام ہو کر لوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی راز ان تک نہ پہنچ سکا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستے کے اندر جا رہے ہیں، پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیتے ہیں کہ اب اونٹنے جو ہیں وہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے سے عاجز آ گئی ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے حاضر ہیں، ان پر آپ سوار ہو جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ جہاں پر کچھ کہنا چاہوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہیں، لہذا اگر کوئی نبوت تک جانا چاہتا ہے تو صدیقیت کے قدموں میں آنا پڑے گا، تب نبی جا کر ملتے ہیں، ویسے نبی نہیں ملتے۔ اور اسی طرح جو اوپر بیٹھنے والا ہوتا ہے، جو کندھے پر سوار ہوتا ہے، وہ نیچے والے کے سر پر دونوں ہاتھ رکھ دیتا ہے تبھی وہ سوار ہو سکتا ہے، لہذا صدیق کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں، لہذا ان کے بارے میں زبان نہ کھولی جائے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بلندی پر چڑھ گئے اور غار ثور تک پہنچ گئے۔ کیسے پہنچ گئے؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے جو انتخاب فرمایا تھا ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، اس انتخاب کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ قوت پیدا کی گئی کہ وہ نبی کو اٹھا سکیں، وگرنہ نبوت کو اٹھانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ اندر انتظام فرمایا، یہ اندر اتنی
قوت بخشی تاکہ یہ نبی کو اٹھا سکیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کا دیدار کیا تو دیدار سے پہلے شق صدر ہوا، اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ 4 مرتبہ شق صدر ہوا، تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کا دیدار کیا۔ ورنہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ جل جلالہ نے نور کی تجلی ڈالی، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کو تبھی اٹھایا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے انتخاب کے ذریعے یہ قوت بخشی ہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا سکے۔ پھر غار کے منہ پر پہنچ گئے، اب غار کے اندر جانے کی باری آئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں اندر جاتا ہوں، اندر جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں، پھر آپ کو آنے دوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، غار کی صفائی کی، غار کو صاف ستھرا کیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے۔ تو جس طرح غار کے اندر پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، بعد میں نبی آتے ہیں، اسی طرح دل میں اگر نبی کو لانا ہے پہلے صدیق کی محبت کو دل میں لانا پڑے گا، پھر نبی کی محبت آ سکتی ہے، ورنہ نبی کی محبت نہیں آ سکتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اپنی جھولی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بنا دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں اور آپ سو جائیں۔ کیسا منظر ہوگا؟ ایسا منظر لگ رہا تھا جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود یہ لگل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یہ قرآن مجید ہو، اور اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، ایسے لگ رہے ہوں جیسے قاری قرآن ہو۔